प्रोफेसर असद सलीम शेख आपसे आज एक दिलचस्प मौजू के ऊपर गुफ्तगू करते हुए हाज़िर हूँ। लाहौर के चिड़िया घर को आप लोगों ने देखा होगा, और जो शख्स भी लाहौर आया, लाहौर रहा, तो ये नहीं हो सकता कि उसने कभी चिड़िया घर की सैर ना की हो। ज़िंदगी में उसको कभी ना कभी एक आध दफ़ा ज़रूर मौका मिला होगा। यहाँ मैं आपसे बात जो करना चाह रहा हूँ वो ये है कि ये दुनिया का वाहिद और पहला ज़ू है कि जिसको चिड़िया घर कहा गया। दुनिया के अंदर जितने भी ज़ूलॉजिकल गार्डन हैं या उर्फ़ आम में हम जिनको चिड़िया घर कहते हैं, किसी जगह भी आपको चिड़िया घर का लफ्ज़ नहीं मिलेगा। ज़ू मिलेगा या ज़ूलॉजिकल पार्क मिलेगा, ज़ूलॉजिकल गार्डन मिलेगा, लेकिन लाहौर का जो चिड़िया घर या ज़ू है, ये वो वाहिद और पहला ज़ू है या ज़ूलॉजिकल पार्क है या गार्डन है जिसको चिड़िया घर के नाम से पुकारा गया। ये क्यों हुआ और कैसे हुआ? अगर आप इस चिड़िया घर के अंदर दाखिल हों तो जहाँ से आप टिकट लेते हैं माल रोड की तरफ से, तो अंदर दाखिल होते हुए पत्थर के दो छोटे छोटे पिलर, उनके दरमियान में एक सफ़ेद रंग का कतबा आपको नज़र आएगा। उस कतबे के ऊपर 3 ज़ुबानों में इबारत लिखी हुई है, अंग्रेज़ी में, उर्दू में और हिंदी में। ये कतबा पढ़ते हुए आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि इसका बानी कौन है और इसका नाम चिड़िया घर क्यों रखा गया। लेकिन हमने कभी कोशिश नहीं की चीज़ों को इस तरह से देखने की। हम बस किसी जगह पे जाते हैं तो सरसरी सा विज़िट करके आ जाते हैं। उस कतबे के ऊपर लिखा हुआ है कि राय मेला राम, जिसने सबसे पहला ये चिड़िया घर का परिंदा, चिड़िया घर का जो एक पिंजरा सा है वो बना कर दिया था, और इसी वजह से इसका नाम चिड़िया घर रखा गया। ये 1872 की बात है। इस चिड़िया घर के बिल्कुल अपोजिट साइड पे जहां अब बाबडा हाउस है, बाबडा हाउस पाकिस्तान के बनने के बाद अयूब दौर के अंदर बना। क़याम पाकिस्तान से बहुत पहले कि जब ये चिड़िया घर अभी नहीं बना था, तो तब भी यहाँ राय मेला राम की एक बिल्डिंग होती थी। उस बिल्डिंग के अंदर कुछ दफातर थे और मेट्रो नाम का एक होटल भी था। उस होटल में अपने ज़माने की एक अंजीला नाम की बड़ी खूबसूरत रकासा होती थी। इसके बारे में कभी मैं मज़ीद गुफ्तगू करूँगा अलग तौर पर। तो राय मेला राम लाहौर के रईसों में उसका शुमार होता था। ये वही राय मेला राम है कि जिसकी राय मेला राम टेक्सटाइल मिल्स के नाम से एक सनती यूनिट भी था, जहाँ अब दातागंज बख्श साहब का दरबार है, उसके साथ वाले इलाके के अंदर शीश महल रोड के अंदर। ये वही राय मेला राम है कि जिसने सबसे पहले कमर्शियल सनती अपना कनेक्शन बिजली का हासिल किया था। ये वही राय मेला राम है कि जिसने अकीदत के तौर पर जब उसके ताउन की बीमारी की वजह से तीनों बेटे बहुत बीमार हो गए और फिर सेहतयाब हो गए, तो नजराने के तौर पर उसने फिर दातागंज बख्श साहब के दरबार की सेवा करते हुए वो उसी फैक्ट्री से एक कनेक्शन बिजली का वहाँ से भी मुंतकिल करवाया था 1916 में। तो ये राय मेला राम ये बड़ा मुखय्यर था, अपने ज़माने में बड़ा मारूफ था। तो उसने 1872 में उसको, चूँकि राय मेला राम की जो बिल्डिंग थी वहाँ पे उसको बड़े परिंदे पालने का शौक़ था। कबूतर थे, चिड़ियाँ थी, तोते थे और इस तरह के परिंदे उसको सैकड़ों की तादाद में पालने का शौक़ था। तो ये उसने अपोजिट साइड पर कुछ उसका रकबा भी था, ये रकबा भी उसने अतिया कर दिया और साथ एक पिंजरा बनवा कर दे दिया, और साथ अपने पास जो परिंदे थे वो भी गिफ्ट कर दिए। उस वक़्त की जो बल्दिया लाहौर थी, ये उसके मातहत ये सारा निज़ाम हुआ। डिप्टी कमिश्नर उसका इंचार्ज था। तो यूँ सबसे पहले जो अतिया दिया, जो जगह दी, वो राय मेला राम ने दी। और चूँकि उसके पास बहुत सारे परिंदे थे जिनमें ज़्यादा तादाद जो थी वो चिड़िया की थी, तो चिड़ियाओं के ज़्यादा होने की वजह से उसका इब्तदाई नाम चिड़िया घर रख दिया गया। वरना इससे पहले
میں نے بتایا کہ دنیا کے اندر کہیں بھی زوالوجیکل جو زو جو ہیں یا زوالوجیکل گارڈن یا پارک ہیں ان کو چڑیا گھر کہنے کا رواج نہیں تھا۔ چنانچہ ہم دیکھتے ہیں کہ ہندوستان کے لوگ اور اب پاکستان کے لوگ جہاں بھی وہ ان کو زو نظر آتا ہے تو زو کو وہ چڑیا گھر کے نام سے پکارتے ہیں، جبکہ دنیا کے اندر کہیں بھی یہ نام معروف نہیں ہے، نہ جانا جاتا ہے۔ اگر ہم لاہور کے چڑیا گھر کی تاریخ کا تھوڑا سا اور تذکرہ کریں تو ہم دیکھتے ہیں کہ یہ لاہور کا جو چڑیا گھر ہے یا جو زو ہے یہ دنیا کا تیسرا یا چوتھا پرانا چڑیا گھر ہمیں نظر آتا ہے۔ اس سے پہلے 1778-79 کے قریب جو زو ہے یا زوالوجیکل پارک ہے وہ آسٹریلیا کے اندر وجود میں آ چکا تھا۔ اسی طرح سے ہم دیکھتے ہیں کہ لاہور کے زو کے بننے سے تقریباً 20-25-30 سال پہلے یعنی 1848-47 کے قریب جو تھا وہ لندن کا زو بھی وجود میں آ چکا تھا۔ تو یہ اس کے بعد 1872 میں یہ رائے میلا رام کے گفٹ کرنے کے بعد یہ زو جو تھا یا چڑیا گھر وہ وجود میں ہمیں نظر آتا ہے۔ شروع میں جتنے پنجاب کے یا ہندوستان کے روسا تھے، جو اشراف تھے، جو راجے تھے، جو مہاراجے تھے، ان کو بڑی دلچسپی تھی اس کی ترقی میں۔ چنانچہ انہوں نے اپنے شکار کے دوران جو مختلف طرح کے قیمتی پرندے اور جانور وہ پکڑتے تھے وہ بھی ان کو گفٹ کرتے تھے۔ تو جیسا میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ مختلف راجوں مہاراجوں نے اس چڑیا گھر کی ترقی میں بڑا اہم کردار ادا کیا۔ والی سوات نے اپنی طرف سے 2 قیمتی ریچھوں کا تحفہ دیا تھا۔ سر عمر حیات ٹیمانہ ان کو شکار کا بڑا شوق تھا تو انہوں نے کچھ شکاری پرندے بھی دیے اور ایک پورا حصہ بلاک بھی بنا کر دیا۔ تو ایک اس وقت کے پاکستان بننے سے پہلے گورنر تھے، ان کے بیٹے کو شکار کا بڑا شوق تھا تو اس نے ایک بلاک بنوا کر دیا اور کچھ ایک قیمتی جو جانور تھے وہ بھی پرووائڈ کیے۔ ابتدائی طور پر پاکستان بننے کے بعد یوگنڈا کے صدر علی امین نے شیر کا تحفہ دیا۔ تو مختلف حکمرانوں کے ادوار میں ہم دیکھتے ہیں جو غیر ملکی ہمارے جن کے ساتھ ہمارے مراسم تھے، اچھے حکمران تھے، وہ بھی ہمیں وقتاً فوقتاً لاہور کے چڑیا گھر کے لیے مختلف قیمتی جانوروں کا، پرندوں کا تحفہ وہ دیتے رہے ہیں۔ تو ابتدائی طور پر تو 25 ایکڑ پر مشتمل یہ چڑیا گھر تھا، لیکن بعد ازاں اس کے رقبے میں اضافہ ہوتا رہا، اس کے بلاکس میں اضافہ ہوتا رہا، الگ الگ جانوروں کے لیے الگ الگ ان کے گھر اندر بنتے چلے گئے۔ شیروں کے لیے الگ گھر تھا، چیتوں کے لیے الگ تھا۔ پھر ہم دیکھتے ہیں کہ قیام پاکستان کے بعد مشرقی پاکستان سے ایک بڑی معروف اپنے زمانے کی جو ہتھنی تھی اس کو لایا گیا، لکھی رانی اس کا نام تھا۔ بچے اس کو بڑے پیار کرتے تھے اور یہ کئی سال تک زندہ رہی۔ 1987 کے ارد گرد وہ ہتھنی مر گئی تو پھر اس کی جگہ پر ایک سوزی نام کی ہتھنی جو تھی وہ لائی گئی، وہ بیلجیم سے لائی گئی۔ تو شروع میں وہ بڑی مشکلات ہوئیں، ٹھنڈے علاقے سے آئی تھی، یہاں کی آب و ہوا کے لیے ایڈجسٹ ہونا بڑا مشکل تھا۔ اس کو اسپیشل ایک چارٹر طیارے کے ذریعے سے لایا گیا تھا لاہور کے اندر۔ تو وہ اس ہتھنی کا چڑیا گھر کے ساتھ بڑا ایک واسطہ رہا اور لاہور کے جتنے بھی اسکولوں کے بچے تھے وہ اس سوزی کے ساتھ بڑا پیار کرتے تھے۔ تو وہ انگریزی اور فرینچ یہ دونوں زبانوں سے وہ واقف تھی اور اسی کے اشارے سمجھتی تھی۔ تو جو یہاں کے محبت تھے ان کو بڑی محنت کرنا پڑی لوکل ان کو زبان کے سمجھانے میں اور پیار کرنے میں اور سدھانے میں۔ تو اس طرح سے ہم دیکھتے ہیں کہ یہ چڑیا گھر پورے ہندوستان کے اندر اور پھر پاکستان بننے کے بعد سب سے بڑا اور معروف چڑیا گھر شمار کیا جاتا ہے آج بھی۔ اس پائے کا چڑیا گھر پاکستان کے کسی اور شہر کے اندر آج بھی ہمیں نظر نہیں آتا۔ یہاں سینکڑوں ہزاروں کی تعداد میں پرندے اور جانور موجود ہیں۔ تو ظاہر ہے یہ طبعی موت بھی ان کو آتی ہے اور وہاں پیدائش بھی ہوتی ہے۔ یہ عمل پرانے جانوروں کے جانے کا، نئے جانوروں کے آنے کا، یہ وہاں بھی ہوتا رہا ہے اور ہو رہا ہے۔ تو اس کی نگہداشت کے لیے باقاعدہ وائلڈ لائف کے محکمے کے تحت یہ نظام چلتا ہے۔ تو ہم دیکھتے ہیں کہ یہ چڑیا گھر اتنا پاپولر ہے کہ 1985 سے 1995 کے دوران کے 10-11 برسوں کے دوران تقریباً 1.95 کروڑ لوگ اور سیاح یہاں آئے
اور انہوں نے اس چڑیا گھر کی سیر کی اور باقاعدہ وزٹ کیا. تو اتنے پاپولر ہے یہ سیاحوں کے لیے اور لوگوں کے لیے. کئی حادثات بھی ہوئے. ہم دیکھتے ہیں کہ 1944 میں 1944 میں اس وقت حفاظتی دیوار اتنی اونچی نہیں ہوتی تھی، تو وہ باڑ لگی ہوتی تھی. تو شیر جو تھا وہ باڑ کو پھلانگ کر مال روڈ پر آ گیا اور ایک شخص کو اس کے اوپر حملہ آور ہوا اور وہ شخص ہلاک ہو گیا. تو فوری طور پر ڈپٹی کمشنر کے حکم سے اس کو پھر شیر کو گولی مار دی گئی. بعد میں ہم دیکھتے ہیں قیام پاکستان کے بعد بھی وقتاً فوقتاً حادثات ہوئے. مثلاً ایک حادثہ ایک دفعہ یہ ہوا، غالباً 1987-88 کی غالباً یہ بات ہوگی کہ ایک ریچھ کے پنجرے کے قریب جو تھا وہ بچہ تھا، اس کو 17-18 مہینے کا. تو اس کے والدین کی غفلت کی وجہ سے انہوں نے بچے کو ہاتھ میں کوئی چیز دی کہ ریچھ کو کھلائے. وہ اس نے ہاتھ آگے کیا تو وہ ریچھ نے فوراً ہی بچے کو کھینچ کر اوپر سے پھلانگ کر اپنے اندر کر لیا. تو اس کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے. یہ بڑا ہولناک حادثہ تھا جو اس زمانے میں بڑا سیاحوں کے لیے تکلیف دہ ثابت ہوا. وہاں سے پرندوں اور جانوروں کی چوری کے واقعات بھی ہوئے. تو ایک میکا پرندہ جو تھا، اس کے بچے کو وہاں پہ جانور جو تھا اس کو وہاں سے چوری کر لیا گیا. آپ حیران ہوں گے کہ ایک دفعہ وہاں سے 2 ریچھ بھی چوری ہو گیا، بڑے قیمتی تھے، تو ان کا بالکل پتہ ہی نہیں چلا. تو اس طرح کے واقعات وہاں ہوتے رہے ہیں اور ہوتے رہتے ہیں. ظاہر ہے کہ یہ انسانی غفلت کے نتیجے میں، انسان کی بدعنوانی کے نتیجے میں یہ اس طرح کے واقعات ہوتے رہتے ہیں. تو بہرحال آپ کو بتانا یہ مقصود تھا کہ ایک تو لاہور کا چڑیا گھر پاکستان کا سب سے بڑا اور اہم چڑیا گھر ہے. اس سے قیمتی جانور پرندے کہیں اور آپ کو نظر شاید ہی آئیں. اور دوسرا، یہ دنیا کا تیسرا یا چوتھا قدیم ترین چڑیا گھر ہے. اور اہم ترین بات کہ یہ دنیا کا واحد ہے زو کہ جس کو چڑیا گھر کہا گیا. اور اس کے بعد بر صغیر اور پاکستان کے لوگوں کے ذہن میں ہمیشہ جب بھی زوالوجیکل گارڈن یا پارک کو دیکھتے ہیں تو وہ اس کو صرف اور صرف چڑیا گھر کے نام سے جانتے ہیں اور پکارتے ہیں. بہت شکریہ.